لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آٹھواں پارہ سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. فرمایا: وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، جو تم نے معاہدہ کر لیا ہے اس کو پورا کرو، اللہ کے عہد کو پورا کرو. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ پاک تم کو وصیت کرتا ہے کہ اس طرح کے معاہدات وغیرہ کو پورا کیا کرو. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرنے والے بنو. تذکرون، نصیحت کو قبول کرنے والے بنو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جھوٹ بولتا ہے، دوسری چیز وعدہ خلافی کرتا ہے، تیسری چیز امانت میں خیانت کرتا ہے. گزشتہ جمعے پر معراج سے متعلق گزارشات عرض کی تھی. اس سے پہلے ہماری بات چل رہی تھی کہ سورہ انعام کے اس رکوع میں 10 حکموں کا ذکر ہے، 10 احکام بیان کیا. ان میں سے 8 بیان ہو چکے تھے: شرک نہ کرو، قتل نہ کرو، والدین کا خیال کرو وغیرہ، ناپ توڑ پورا کرو، یتیم کا خیال رکھو. آج کے سبق میں اسی رکوع کے نام حکم کا ذکر کرنا ہے اور نام حکم ہے معاہدے کو پورا کرنا، وعدے کی پاسداری کرنا. وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، یہ نام حکم. اور معاشرتی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے معاہدے کو پورا کرنے کا ایک اہم کردار ہے. جب وعدے کی پاسداری ہوگی، معاہدے کا خیال ہوگا تو رہن سہن میں آسانی ہوگی. ہم نے اوف الکیل والمیزان میں ایک بات عرض کی تھی کہ قرآن مجید نے کہا کہ اوف الکیل والمیزان ولا تفسدوا فی الارض، ناپ توڑ کو پورا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اب ناپ توڑ کو ایک بندہ پورا کرتا ہے، وہ لے کے چلا گیا. ایک نے ناپ توڑ میں کمی کی تو بھی تو وہ چپ کر کے لے کے چلا گیا، جس میں تو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہوئی، وہ تو اس نے ترازو میں کچھ گڑبڑ کی ہوئی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ ناپ توڑ میں کمی کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیونکہ ناپ توڑ کو پورا کرنا ایک معاشرتی حق ہے. انسان کے ذمہ حق ہے، پیسہ پورا لے رہا ہے اور چیز پوری دے. جب وہ ڈنڈی مارے گا، حرام کھائے گا تو بے سکونی اور فساد گھر میں بھی ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کی مشہوری ہو جائے گی، اس کے ساتھ بھی ہوگا.
اسی طرح یہ حکم وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو پورا کرو، اور اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت جو ہے عام امر کے مقابلے میں، یہ بھی امر ہوتا ہے لیکن عام امر کے مقابلے میں وصیت کے امر میں زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا، یعنی جس حکم کو وصیت کے ساتھ معاملہ کیا جائے اس حکم کا اہتمام بڑھ جاتا ہے، اس کی پاسداری کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ بعض حکم ایسے ہوتے ہیں شریعت کے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، اور بعض حکم شریعت کے ایسے ہیں کہ اس کی ذات کے ساتھ بھی تعلق ہے اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ تو جس حکم کا تعلق ذات سے بھی ہو اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی ہو، اس حکم کی پاسداری کا زیادہ خیال کرنا چاہیے، وہ ڈبل گناہ ہو جائے گا۔ اگر وہ گناہ ہوگا تو ڈبل ہوگا، ایک اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی اور جس ساتھی کا حق کھایا ہے اس سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اور پہلے اللہ سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پہلے اس جس کا حق کھایا ہے اس سے پہلے معافی کرانی ہے یا اس کو حق دینا ہے۔ دیکھو شہید کا بہت اونچا مقام ہے، اور ان کو قرآن نے کہا کہ کوئی شخص اگر شہید کو مردہ کہے گا تو گنہگار ہوگا، مردہ کہنے کی اجازت نہیں شہید کو، اور اس کی مغفرت ہے، سب کچھ اس کے لیے اعزاز ہے، لیکن علت دین، معاملاتی لحاظ سے اگر اس میں کوئی کمزوری رہ گئی، کسی کا لین دین وغیرہ، تو شہید سے بھی پوچھ ہوگی، جس کا اتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو ایک وہ حکم ہوتا ہے جس کا تعلق انسان کی ذات سے ہے، نماز ہے، روزہ وغیرہ، ایک وہ حکم ہے جس کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ بھی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی ہے، وہ ہے معاہدہ، وعدہ۔ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اوفو صلہ امر ہے، اللہ کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو پورا کرو، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، یعنی یہ اہم حکم ہے جو وصیت کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، اور اگر معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ معاہدے کی پاسداری کرنا واجب ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ پھر اس کی کئی قسمیں ہیں، جو حدیث میں بیان ہوا منافق کی علامت ہے، 3 جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، 3 باتیں۔ ایک حدیث میں فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 ایسی بری خصلتیں ہیں اگر کسی میں چاروں پائی گئیں کان منافقا خالصا، خالص منافق، اس میں ایک یہی بات ہے کہ جھوٹ بولتا ہے اور امانت میں خیانت کرتا ہے۔ 2 باتیں اس میں دوسرے عنوان سے ہیں، خاصما فجر، جب اس کو غصہ آ جائے، جب کسی سے جھگڑے کی نوبت آ جائے تو حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمائی وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے اس کا تو یہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب یہاں کل 5 چیزیں ہوتی ہیں، جو شخص بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ایک کلام، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ ایک شخص کا ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کر جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ 3 باتیں۔ چوتھی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، خاصمہ یخاصم محاسمہ، مقدمے کو بھی محاسمہ کہتے ہیں، خصم مخالف کو کہتے ہیں،
جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو حد سے تجاوز کرتا ہے، اس پر الزام ثابت کرنے میں، گواہوں کو پیش کرنے میں، اپنی چرب زبانی میں، اعلیٰ سے اعلیٰ وکیل کرنے میں، اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے میں جبکہ ہے نہیں ہے، یہ سب خاص مفجر میں داخل ہے۔ اور پانچویں چیز وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب یہ معاہدہ کرتا ہے کسی کے ساتھ تو دھوکہ کرتا ہے۔ معاہدے کی پاسداری مسلمان کے ذمہ واجب ہے، بھلے یہ معاہدہ مسلمان کا کافر کے ساتھ بھی ہو گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھنی ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری رمضان میں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ دوسرا سال تھا۔ غزوہ بدر ایک جگہ ہے بدر، وہاں پر منعقد ہوا۔ کچھ صحابی مکہ کی سائڈ میں تھے، ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا مدینہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کا مقابلہ ہونے والا ہے مشرکین مکہ کے ساتھ۔ وہاں سے وہ لوگ چلے، راستے میں اتفاق سے ان کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا۔ وہ ادھر سے آ رہے تھے مدینہ کی طرف، ابو جہل کی قیادت میں پکڑے گئے۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم مدینہ میں اپنے حضرت صاحب کو ملنے جا رہے ہیں وغیرہ۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمان کا صحابہ نے کہا ہمیں چھوڑ دو۔ اس نے کہا معاہدہ کرو، ابو جہل نے کہا معاہدہ کرو کہ تم جب مسلمانوں سے اور اپنے نبی سے ملو گے اور وہ ہمارے خلاف جنگ کرنے آ رہے ہیں تو تم ہمارے خلاف اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ وہ تو آج اس کی رہے معاہدہ ہو گیا کہ ہم ابو جہل کے خلاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ معاہدہ ہو گیا ابو جہل کے ساتھ، اور اس نے چھوڑ دیا۔ یہ آ کے مل گئے اور انہوں نے بات بتا دی کہ حضرت یہ ہوا، ہم پکڑے گئے تھے، اس نے ہم سے معاہدہ لیا کہ ہمارے خلاف تم نہیں لڑو گے، ہم نے معاہدہ کر دیا، اس نے چھوڑ دیا، لیکن ہم تو گھر سے چلے ہی اس نیت سے تھے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے، مشرکین مکہ کے خلاف لڑیں گے، ہم تو چلے ہی گھر سے اس لیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ کو آنے کا ثواب ہو جائے گا، لیکن آپ نے معاہدہ کر لیا ہے، اس معاہدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ آپ یہاں بیٹھے رہو، دعا کرتے رہو، ذکر کرتے رہو، لیکن ہمارے ساتھ تین کمان پہن کر جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ نام ہے اسلام کا۔ جبکہ ضرورت کتنی ہے کہ ادھر 1000 ہیں، ادھر 313 ہیں، اور اس میں بچے بھی ہیں۔ ضرورت کتنی ہے، بعض صحابہ کے پاس لباس ہی پورا نہیں ہے، ایسے لگتا ہے برباد ہوا ہے۔ ضرورت کتنی ہے، اس جنگ میں اسلام کی پہلی جنگ ہے، بعض کے پاس لاٹھیاں ہیں، 2 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور لاٹھیاں بھی بعض کے پاس نہیں ہیں۔ ضرورت اتنی ہے، اور اسلام کی پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ کی جیت یہ بہت اونچی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے اس کو یوم الفرقان کہا، غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا، حق و باطل کے مابین فرق کرنے والی چیز۔ جیت انسان نے تو ایک سبب اختیار کرنا ہے، اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ کے نام کے معاہدے کی لاج رکھ رہے ہیں تو وہ تو اتنی انصاف والی ذات ہے کہ میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، آپ کی ذرہ برابر بھی جو نیکی ہے وہ اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ اتنا انصاف والا ہے۔ تو آپ اللہ کے نام کا معاہدہ کیا، اس کی لاج رکھ کر جنگ نہیں کر رہے، جبکہ آئی جنگ کے لیے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ آپ نے ان کو جنگ نہیں کرنے دی، مدد ہوئی، اور غزوہ بدر میں جیت ہو گئی، اور ایسی جیت ہوئی کہ کفر کے کمر ٹوٹ گئے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ بڑے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دشمن، بڑے شیاطین،
سارے ایک کنویں کے اندر مار کے 70 کے 70 ڈال دیے گئے۔ بات یہ ہے کہ اسلام نام ہے اسلام کی بات کو ماننے کا، معاہدہ ہے اس کی پاسداری کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ منافق کی علامت جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے اور امانت میں خیانت کرنا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ من کانت فیہ منہن کانت خصلۃ من النفاق حتی یدعها۔ ان علامات میں سے کسی میں کوئی علامت ہے، کانت خصلۃ من النفاق، اتنی خصلت اس میں منافقت کی ہے، حتی یدعها، یہاں تک کہ اس خصلت کو چھوڑ دے، توبہ کر لے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہاں ایک اہم مسئلہ سمجھنا ہے۔ ایک وہ منافق ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، مدینہ طیبہ میں تھے، اس میں اکثر کی تعداد یہ اوس اور خزرج میں سے تھی، اوس اور خزرج میں سے تھی، پاک یہودی بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسلام دشمنی میں تو سارے ایک ہوتے ہیں، ویسے بڑے اختلاف ہوتے ہیں کیا اس میں، لیکن الکفر اصول ہے، الکفر ملت واحدہ، کفر جس رنگ کا بھی ہو وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف تو ہر وقت وہ سیسا پلائی ہوئی تلوار دیوار بنی رہتی ہے۔ کوئی یہودی بھی شریک ہے، وہ منافق مدینہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہے، اور پھر کچھ عرصے بعد آپ نے ان کے نام بھی بتا دیے۔ سب کے نام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتائے، اور کچھ ایسے تھے جو نماز میں بھی آتے تھے، اور آپ نے جمعے کی نشست میں ان کا نام لے کے ان کو اٹھا دیا کہ ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، سائڈوں میں جا کے باتیں کرتے ہیں۔ اس سے ذلت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ جو منافقین مدینہ تھے جن کے بارے میں وحی آئی ہے اور ساروں کے نام ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتا دیے گئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے جس جنازے میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا منافقین کے ناموں کا، اور منافق کا جنازہ پڑھنے کا حکم آگے تھا کہ آپ پڑھنا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آئندہ منافق کا جنازہ پڑھنے کی پڑھانے کی اجازت نہیں ہے، اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے جبکہ رہے تھے مدینہ میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے، منافق کا جنازہ نہیں ہوتا۔ یہ جو منافقین مدینہ ہیں جن کے خلاف وحی آئی، جنہوں نے بہت بڑے بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیے، وہ منافق مدینہ کافر ہیں۔ وہ ظاہری طور پر اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے، اور دل میں ان کا کفر تھا، جو قرآن مجید میں پہلے پارے میں دوسرے رکوع میں بیان کیا۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جب تمہارے ساتھ ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب ادھر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی تم تو ادھر تھے، کہا نہیں، ویسے تفتیش کریں، معلومات کریں گئے تھے نا۔ تو دیکھو نبی کی مجلس میں بیٹھا ہے ایک شخص، آیا ہے، بات سنی ہے، طلب جاسوسی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر نبی کے بیان میں، اللہ والے کے کسی ایک عالم کے بیان میں پتہ جائے طلب کچھ اور ہو تو فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھو نبی کے بیان میں آئے طلب تجسس تھا، وہ تو منافق کافر تھا، اور بعد میں ان کی نشاندہی بھی ہو گئی وغیرہ، انہوں نے بہت دھوکے غزوے میں جا کر واپس آ گئے۔
راستے میں ہماری نہیں مانی گئی. غزوہ احد میں یہ ساتھ جا رہے تھے اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بھی ساتھ تھا. راستے میں درمیان میں اپنے 300 کے لگ بھگ ساتھیوں کو لے کے سائڈ میں بیٹھ گیا کہ ہمارا مشورے پر عمل نہیں ہوا، ہم جنگ میں ساتھ نہیں جائیں گے. یہ غزوہ احد کی بات ہے، اللہ کو پسند ہی نہیں تھا. تو یہ پھر واپس ہو گئے. جو منافقین مدینہ ہیں وہ کافر ہیں، ان کے بارے میں وہی آتے ہیں. اب جو بات ہے علامات نفاق کسی کے اندر اگر ہے تو اس کا ایمان کمزور ہے، اس کو کافر کہنے کی اجازت نہیں ہے. جو منافقین مدینہ تھے ان کے نفاق کے بارے میں، ان کے کفر کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا، وہی آ گئی تھی. ان کو کافر کہنا تو جائز ہوا. لیکن اب معاشرے کے اندر جس میں یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، جھگڑے میں حد سے تجاوز کرتا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو نفاق کی علامات اس میں پائی جا رہی ہیں. گناہگار ہے، کامل ایمان والا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر جھوٹ بول رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی چل گیا تو ہم اس کو یہ کہہ دیں کہ تم منافق ہو. یہ فتویٰ لگانے کی اجازت نہیں. اسے چاہیے کہ اپنی علامات نفاق کو دور کرے. جو سب سے پہلی بات بیان فرمائی وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اکثر جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ کی کئی اقسام ہیں. ایک تو کسی پریشانی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتا ہے، حالانکہ اگر وہ سچ بولتا تو اس پر کچھ جرمانہ آتا ہے، سزا ہوتا. بعض دفعہ چیز بیچنے کے لحاظ سے جھوٹ بول دیتا ہے تاکہ اچھی بک جائے، یا اس بندے کو اطمینان ہو جائے کہ یہ چیز بہت اعلیٰ ہے اور بول یہ جھوٹ ہے. بعض دفعہ مقدمہ جیتنے وغیرہ کے لحاظ سے جھوٹ بولا جاتا ہے. بعض دفعہ اب یہ تو چیزیں ہیں نا ایسی کہ جھوٹ بولا جان بچائی، جھوٹ بولا مال کمایا، جھوٹ بولا مقدمے میں جیت کا پروگرام ہے. بعض جھوٹ ایسے ہیں کہ صرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، بلکہ جھوٹ بولنے کا نقصان ہے. وہ جس نے جھوٹ بولا دنیا میں فائدہ ہوا، اس نے جھوٹ بول کے چیز جاپانی بنا کے بیچی، دنیا میں فائدہ تو ہوا، گناہ تو ہے. لیکن بعض جھوٹ ایسے ہیں جو معاشرے میں رائج ہیں اور ان جھوٹوں کا سوائے گناہ کے اور کوئی فائدہ ہی نہیں کہ الحمدللہ بڑا جناب اللہ کا فضل ہوا، رات کو جاگنا نصیب ہوا، اتنی رکعتیں پڑھی، یہ حالانکہ کوئی اٹھا ہی نہیں، ویسے ہی اپنے ٹیلو بنا رہے لوگوں کے سامنے. اب اس جھوٹ کا کیا فائدہ؟ اس نے کوئی انعام دینا، گناہگار ہو گیا. اور ماں ایسے جھوٹے قصے کہانیاں لوگ ایسے بتا، ادھر گئے تھے یہ ہو گیا تھا، ادھر گئے تھے یہ ہو گیا تھا. مجلس گرم کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا رہا ہے جس سے دنیاوی کوئی فائدہ نہیں. بعض جھوٹ تو پہلے میں نے بتایا نا کہ کوئی ممکن ہے دنیاوی فائدہ بھی ہو جائے، وہ فائدہ بھی حقیقت میں فائدہ نہیں. یہ منقش صاحب ہے، ڈس جائے گا. لیکن جب وہ ظاہری طور پر تو نظر آ رہا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے اور دنیاوی فائدہ ہوا ہے، تو بعض جھوٹ ایسے ہیں کہ دنیاوی فائدہ بھی ہوا ہے. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن سے ہر غلطی ہو سکتی ہے، مومن سے جھوٹ نہیں ہو سکتا. اب یہاں بھی دیکھیں، اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو تکمیل ایمان میں نہیں ہے، مکمل ایمان اس کا نہیں ہے، خطرے کی طرف چلا گیا ہے. اس لیے ہمیشہ سچ بولنے کی کوشش کی جائے، اور جہاں ذرا سی غلطی ہو تو فوراً اگر مجھے صحیح قصہ یاد نہیں. جھوٹ سے بچنا ہے، ایمان کی علامت ہے. اور وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق کی دوسری علامت وعدہ خلافی کرنا. وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے. آپ کے ذمہ دو
کوئی ضروری نہیں تھا کہ کسی شخص نے کہا بھائی مجھے 1000 روپے چاہیے، اس نے کہا آپ سے وعدہ ہے 10 تاریخ تک دے دوں گا، آپ کے ذمہ یہ لازم نہیں قرض دینا ہے جو کچھ بھی۔ اب آپ نے وعدہ کر دیا ہے تو اس وعدے کی پاسداری کرنا ضروری ہے۔ اگر وعدے کی خلاف ورزی ہوئی گناہ کبیرہ ہے، وعدے کو پورا کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر کسی کے ساتھ وعدہ ہوا خلاف شرع چیز پر کہ وعدہ ہو گیا ہے 10 تاریخ کو چلیں گے، فلانے صاحب 10 تاریخ کو چھٹی پر جا رہے ہیں، وعدہ ہو گیا دونوں کا چوری کرنے جائیں گے فلانی جگہ پہ، وہ 10 تاریخ کو کہیں شادی پر جا رہے ہیں، ایسے بات وعدہ ہو گیا۔ اب یہ وعدہ گناہ ہے، اس وعدے کو چھوڑنا واجب ہے، پہلے وعدے کو پورا کرنا واجب ہے، خلاف شرع وعدے کو چھوڑنا واجب ہے اور اس کو کہہ دے یہ گناہ ہے، ہم نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ نہیں ہوگا، یہ گناہ ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اسی وعدے کی ہی قسم ہے کہ بعض دفعہ انسان کا کسی اور کے ساتھ وعدہ جیسے ہوتا ہے، جیسے ابھی مثال دیکھیے آپ، انسان کا اپنے ساتھ ہوتا ہے، قسم کھا لی اس کو چائے نقصان دے دی تھی اور قسم کھا لی کہ اندر چائے نہیں پیوں گا، یہ اس کا وعدہ، یہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر پی لے گا قسم ٹوٹ جائے گی، کفارہ دینا پڑے گا۔ مالدار ہے تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، مکمل کپڑے، وہ ان کے کپڑے نہیں کہ صرف جناب چڑی لے کے اوپر کی کوئی چیز ہوئے گی، کپڑے تو ہو ہی گئے نا، مکمل اسلامی لباس، 3 کپڑے۔ اور غریب کو بنائے تو چادر کے ساتھ، مرد کو دے تو ساتھ ٹوپی رومال دے، اور اگر نہیں تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، سیر کرے، اور اگر نہیں بالکل ہی غریب ہے تو پھر 3 دن لگاتار روزے رکھے، یہ قسم کا کفارہ ہے۔ قسم پہلے توڑے، ایسا نہ ہو کہ قسم کھائی تھی، میں ایک مثال دے رہا کہ چائے نہیں پیوں گا، تو اب ارادہ بن رہا ہے کہ چائے پی لوں گا، تو پہلے کپڑے بناتا رہا، ابھی چائے پی نہیں ہے، پہلے مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہا اور اس کے بعد چائے پی ہے، وہ پہلا ثواب الگ ہے لیکن قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوا۔ قسم کا کفارہ قسم توڑنے کے بعد پورا ہوگا اور پھر آپ کے ذمہ ہوگا کفارہ کے مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں اور کھانا کھلانا ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ، سب سے بڑا معاہدہ انسان کا عالم ارواح میں اللہ پاک کے ساتھ ہوگا۔ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے جتنی روحوں کو، انسانوں کو پیدا کرنا تھا، سب روحوں کو جب جمع کیا، نام پارا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، ابھی پشتوں میں تھے، ذرات میں تھے، ان روحوں کو خطاب کیا اللہ پاک نے کہ جب تم اپنے اپنے دور میں دنیا میں جاؤ گے تو اپنا رب کس کو مانو گے؟ روحوں نے جواب دیا آپ کو ہی اپنا رب مانیں گے۔ کسی کی روح سوئی ہوئی ہو اور سوتے سوتے معاہدہ کیا ہو تو اس کو تو معاہدے کا پتہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ جیسے ہستیاں تو کہتی ہیں کہ جب معاہدہ لیا گیا تھا تو ہم کو تو یہ بھی پتہ ہے ہمارے ساتھ کون سی روح تھی اور ساتھ کون سی تھی۔ دل بیدار پیدا کر، یہ خامیدہ ہے جب تک نہ تیری سر بیکاری نہ میری سر بیکاری۔ اور پھر یہ معاہدہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کی برگزیدہ ہستیاں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور اس معاہدے کی یاد دہانی کراتے رہے کہ اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی اللہ کے علاوہ عبادت نہ کرنا، اللہ کی ذات میں اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ معاہدہ ہماری روحیں
اللہ کے ساتھ عالم الست میں جب کوئی چیز نہیں تھی اللہ نے روح پیدا کی نا جی، اس وقت یہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ ہماری روح نے یہ معاہدہ کیا کہ اللہ پاک آپ کو ہی اپنا رب مانیں گے، آپ کو ہی اپنا معبود مانیں گے، اور اس معاہدے کی یاد دہانی کے لیے اپنے اپنے دور میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور سب توحید کی دعوت دیتے رہے، سب توحید کی دعوت دیتے رہے۔ لا الہ الا اللہ، پھر ہم مسلمان ہو گئے، اسلام کے گھر میں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، بالغ ہو گئے، کلمہ طیبہ پڑھ لیا۔ وہی معاہدہ ہے جو عالم الست نے کیا، وہی معاہدہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، وہی معاہدہ ہے جو ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ معاہدہ ہے جو ہم نے کر رکھا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کہ اب ہمارے اس وجود کے اوپر اللہ پاک تیری چلے گی یا تیرے حبیب کی چلے گی۔ اگر ہم اس معاہدے میں سچے ہیں جو عالم الست نے کیا، انبیاء نے یاد دہانی کرائی، اور ہم نے کلمہ پڑھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا بھی خیال کرتے ہیں، لیکن ہر چیز کو ماننا ہے، اللہ کی ہر چیز کو ماننا ہے۔ جس چیز کا حکم ہوا کرو وہ کی جا رہی ہے، جس چیز کا جو بارے میں فرمایا کہ نہ کرو اس سے رکا جا رہا ہے۔ جہاں غلطی ہوئی وہاں توبہ کر دی تو معاہدے کی پاسداری ہے۔ قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، تم اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آؤ۔ اگر غیروں کی اطاعت میں آئے، رحمت اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ رحمت
چیزیں تمہارے لیے کتنی مہنگی کر دی گئی، کیسی ملک میں بے برکتی آ گئی، زندگیوں کا سکون اٹھ گیا، پھر بھی نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے، خدا ناراض ہے تم سے۔ اے عصر حاضر کے مسلمانوں، تعجب ہے کہ تم اس طرز تعامل سے بھی اس کو نہ پہچانو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا دیندار بنائے، اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔